بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ التفسیر عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ، یہ وہ نام ہے جو جامعہ، اہل جامعہ، ابنائے جامعہ کے خاص و عام کے پاس ان کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ جامعہ سے ہٹ کر یہ گمنام ہیں۔ آپ کے تلامذہ، آپ کے احباب آپ کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم جب ابتدائی جماعتوں میں تھے تو آپ کو سادہ لباس میں دیکھ کر اور آپ کو اکیلے ادھر ادھر چلتے پھرتے تنہا گھومتے دیکھ کر کبھی بھی ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ آپ استاد ہیں، بلکہ ہم سمجھتے تھے کوئی خادم ہے یا کوئی بزرگ ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں آپ خادم ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی شیخ ہدایت اللہ عمری نندی کٹکور، وہ بار بار بتاتے کہ آپ جامعہ کے شیخ التفسیر ہیں اور جامعہ کے بڑے اور محترم استاد ہیں۔ خیر، آپ کی سادگی ہی ویسی تھی۔ چہارم جماعت میں مولانا ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ ایک مرتبہ ہم طلبہ کو جمع کیے تھے اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے متعلق بتایا۔ اس وقت آپ نے ایک حدیث سنائی کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرے، اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے، ایک نفاق سے اور دوسری نار جہنم سے۔ اور آپ نے اس وقت مثال دی کہ شیخ التفسیر اس پر عمل کرتے ہیں، کوشش کرو تم بھی عمل کرنے کی۔ لیکن شیخ التفسیر رحمہ اللہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر پڑھنے کا آپ سے موقع ملا، اور تفسیر پڑھنے میں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر اور تفسیر کرنے کا وہ انداز، نقطہ بتانے کے بعد مسکرانے کا انداز، مسکراہٹ، یہ تمام چیزیں کلاس کا کوئی بھی ساتھی بھولا نہیں ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کا وہ جو انداز تھا اور نقطہ بتانے کے بعد مسکرانا، ہنسنا بہت اچھا لگتا تھا، اور کلاس کا کوئی ساتھی جو ہے اس بات کو ہرگز بھولا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس آیت کے متعلق بات کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے آپ کا جو انداز تھا وہ بھی تمام ساتھیوں کو یاد ہی ہوگا۔ ہم نے آپ کو جو دیکھا یا آپ سے جو پڑھا تو آپ اس وقت کافی ضعیف ہو گئے تھے، بلکہ جس سال ہم لوگ فارغ ہونے والے تھے اسی سال آپ وفات بھی پائے تھے۔ 17 مئی 2015 کو ہم لوگ فارغ ہونے والے تھے، 3 مارچ کو آپ وفات پائے۔ ابھی تک یاد ہے، 14 گھنٹی تھی، اطلاع ملی کہ شیخ التفسیر وفات پا چکے ہیں، انا للہ۔ حالانکہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کیے تھے اور 6 یا 7 بجے کے قریب درسگاہ آئے تھے، درسگاہ پہنچ کر حاضری میں سین بھی کیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس وقت یہ اطلاع ملی، اسباق اسی وقت بند ہو گئے۔ تمام طلبہ اور اساتذہ باقاعدہ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کلیہ کے وسط دروازے کے پاس ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور تبھی جو ہے آسمان سے بارش شروع ہوئی، اور ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ دیکھو شیخ التفسیر کی وفات پر آسمان بھی رو رہا ہے۔ بقول شیخ یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ، جو انہوں نے شیخ التفسیر کی وفات کے موقع پر یہ اشعار یوں کہے تھے: یہ زمیں رو پڑی، یہ زماں رو پڑا، ایسا لگتا تھا سارا جہاں رو پڑا، زیب گلشن جو گل تھا جب وہی چل بسا، درد فرقت سے تب باغباں رو پڑا، آسماں آج زیر زمیں ہو گیا، اس زمیں کے لیے آسماں رو پڑا، ایسا
रहबर उसे फिर न मिल पाएगा, बस यही सोच कर कारवां रो पड़ा। सोज़े फ़ुरक़त से पत्थर पिघलने लगे, उनको देखा तो हर सख्त जान रो पड़ा। सबके दिल के करीं थे जनाबे कबीर, इसलिए हर कोई मेहरबान रो पड़ा। सरज़मी जामिया की है मातम कुना, ज़र्रा ज़र्रा यहाँ बेगुमां रो पड़ा। अब के बेनूर सा आसमां है जमील, चांद भी फ़रते गम से वहाँ रो पड़ा। उसी अंदाज़ में हमारे एक साथी अब्दुल मुईस जाजिब चितापुरी, उन्होंने उस वक्त ये अशार लिखे थे। याद करके मकी को मकां रो पड़ा, फूल मुरझा गए गुलसितां रो पड़ा। सानहा इस कदर था बड़ा दोस्तों, रो पड़ी ये ज़मीं आसमां रो पड़ा। ये सह न पाया कोई आपका गम यहाँ, घर का बच्चा बड़ा और जवां रो पड़ा। जब लहद में उतारा गया आपको, कर्ब फ़ुरक़त से सारा जहां रो पड़ा। दास्ताने अलम सुन के जाजिब मेरी, रास्ते रो पड़े कारवां रो। आपके मुतालिक मौलाना रफ़ी कलूरी साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं कि वो एक रब्बानी इंसान थे। ज़िंदगी भर गोशे गुमनामी को तरजीह देते रहे और चाहते थे कि वक्त आने पर निहायत खामोशी के साथ, मगर जब हमसे जुदा हुए तो उनकी महबूबियत व मकबूलियत के जो नमूने मुशाहदे में आए और उनकी अज़मत व अक़ीदत से सरशार जो तज़किरे सुनने और पढ़ने में आए, उन्हें देखकर इस यकीन में इजाफ़ा होता है कि इखलास की क़द्र व मंजिलत अल्लाह ताला के पास तो है, दुनिया में भी उसकी अहमियत रोशन है और अल्लाह के बंदे उसका गहरा असर अपने क़ल्ब व रूह पर महसूस करते हैं। काका सईद अहमद साहब लिखते हैं कि मौलाना ने जो भी किया खुलूस से किया, इखलासो लिल्लाहियत से सरशार होकर किया। जामिया दारुस्सलाम में आपकी तकरीबन 73 साला मुखलिसाना खिदमात को देखकर मसरत आमेज़ हैरत होती है। जामिया की पूरी तारीख़ में इतनी तवील खिदमत का शर्फ़ किसी को हासिल नहीं है, मगर मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई तअम्मुल नहीं कि मौलाना ने जामिया की खिदमत इबादत समझकर अंजाम दी। तकल्लुफ़ व तसन्नो और नामो नहमूद जैसे नफ्सियाती अमराज से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह पाक थी। खुद पसंदी और ख़ुद परस्ती को करीब आने नहीं दिया और जामिया से ऐसी मोहब्बत की कि जामिया आपका था और आप जामिया का एक अटूट हिस्सा थे। मौलाना को कुरान मजीद से बेइंतहा मोहब्बत और हद दर्जा शगफ़ था। कुरान करीम को आपने अपनी ज़िंदगी का असल मरकज़ और अपनी तमाम तर दिलचस्पियों का हकीकी महवर बना लिया था। कुरान ही आपकी खलवतों की रौनक और जलवतों का हमनशी था। आपके दुरूस हों या तकारीर कुरान ही के रोशनी से मुनव्वर होती थी। आपके दर्स की बड़ी खूबी ये होती कि हम तलबा को कुरान से जोड़ने की कोशिश फरमाते, हमारे सीनों में कुरान से मोहब्बत व शेफ़तगी का चराग रोशन कर देते और हमारी ज़िंदगियों को कुरान से मुनासबत पैदा कर देते। आपके दर्स से इस यकीन में इजाफ़ा होता कि कुरान मजीद दस्तूर हयात है, उसको नज़रअंदाज करके कोई कौम कामयाब हो सकती है, ना कोई फ़र्द सआदत व कामरानी से माला माल हो सकता है। मौलाना की ज़िंदगी नमूने सलफ़ थी। सलफ़ के सिलसिले में हम जो कुछ किताबों में पढ़ते हैं उसका अमली नमूना आपकी ज़िंदगी में देखा जा सकता था। आपकी सोहबत में थोड़ी देर रहने वाला अपने ईमान में ताज़गी, रूह में बलीदगी, दिल में सकीनत और अमल में जिला पाता था। मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब लिखते हैं कि शेख़ुत तफ़सीर की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत ये थी कि आप इत्तिहाद मिल्लत के लिए हमेशा बेचैन और बेकरार रहते थे। मुल्क की तमाम दीनी जमातों को न सिर्फ़ ये कि पसंद फरमाते बल्कि चाहते थे कि सारी दीनी जमातें इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के साथ उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत की फ़लाह व कामयाबी के लिए अपनी ज़ाती मफादात को क़ुरबान करके दीन व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे। इसीलिए तहरीक इस्लामी की तश्कील हुई तो सबसे पहले उसकी रुकनियत आपने कबूल फरमाई और जमात के हर
ہر چھوٹے بڑے اجتماع میں شرکت فرماتے رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جذبہ انفاق عطا فرمایا تھا کہ جماعت کے بیت المال کی اعانت کرتے ہوئے سب سے زیادہ رقم آپ ہی دیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ شیخ التفسیر کو سارے ہی اسماء حسنہ بہت پسند تھے، لیکن ایک اسم حسن الحق بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کے نام الحق کو جزو لازم کی طرح شامل کر لیا تھا۔ سب سے بڑے فرزند کا نام ندیم الحق جو وفات پا گئے، دوسرے علیم الحق جو سابق نائب ناظم جامعہ، اور تیسرے فرزند کا نام رضوان الحق ہے جو وانمباڑی کے ایک اسکول میں اردو منشی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑی صاحبزادی کا نام امت الحق رکھا۔ میرے اور شیخ التفسیر کے استاد محترم اور سابق استاد جامعہ مولانا سید صبغت اللہ قاسمی بختیاری جب کبھی عمرآباد تشریف لاتے اور شیخ التفسیر سے ملاقات کرتے تو خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد بطور ظرافت پوچھتے تھے کہ آپ کے حقوق اچھے اور بخیر و عافیت ہیں۔ ان کا اشارہ بچوں کی طرف ہوتا۔ مولانا محمد رؤوف احمد عمری مدراس رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ بڑے باکمال استاد تھے، محنت اور توجہ سے پڑھاتے تھے، درس کوئی بھی ہو دلچسپی سے اور دل نشین انداز میں پڑھاتے اور طلباء کو گھول کر پلانے کی کوشش کرتے۔ ایک بار سمجھ میں نہیں آتا تو دوسری تیسری بار سمجھاتے اور اس معاملے میں خفا اور بیزار نہیں ہوتے تھے۔ طلباء شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے پہنچتے تو مولانا خندہ پیشانی اور خوش دلی سے ان کا علمی تعاون فرماتے اور ان کی مدد کر کے مسرت محسوس کرتے تھے۔ مولانا بڑے رحم دل واقع ہوئے تھے، طلباء کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے۔ طلباء کو سخت سست کہنا اور انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا آپ کی عادت نہیں تھی۔ بہت ہوا تو دو چار جملوں میں ایسی تنبیہ فرماتے کہ احساس رکھنے والوں پر بھاری ہو جاتی۔ طلباء کی ہمت افزائی اور رہنمائی مولانا کا نمایاں وصف تھا۔ طلباء کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے، خصوصاً عربی بول چال اور تحریر کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ان کی ہر ادا سے سادگی ٹپکتی تھی۔ ان کے لباس، پوشاک اور رہن سہن کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک باکمال استاد اور صاحب نظر عالم دین ہے۔ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اسی قدر جھکا ہوا ہوتا ہے، مولانا کی شان یہی تھی۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے ABCD سے لے کر اردو اور عربی زبان و ادب سے کافی حد تک واقفیت آپ سے حاصل ہو سکی ہے۔ اکثر فنون کی کتابوں میں آپ سے کچھ نہ کچھ فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوتا رہا۔ صرف و نحو، بلاغت و معانی سے لے کر مختلف عربی شعراء کے دواوین بھی پڑھے ہیں۔ تاریخ الامم الاسلامیہ کے علاوہ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث کی کتابوں سے بہرور ہونے کی خوش نصیبی بھی حصے میں آئی ہے۔ تفسیر میں البیضاوی، اصول تفسیر میں الفوز الکبیر، حدیث میں المنتقی، تاریخ میں تاریخ الامم الاسلامیہ، نحو میں النحو الواضح، عربی بلاغت اور معانی میں مجموعۃ الادب، دواوین عربی میں کلام الملوک، دیوان نابغہ اور دیوان متنبی کے دروس میں مستفید ہونے کا شرف ملتا رہا۔ استاد محترم کی یہ قابل ذکر خصوصیت تھی کہ ہر فن کی کتاب کا درس دینے کا ایک مخصوص ڈھنگ ہوا کرتا تھا۔ اسلامی تاریخ پڑھانے کے دوران کسی نازک موڑ پر پہنچ کر آپ کی آنکھیں عموماً بھیگ جاتے اور تفسیر و حدیث کے دروس بڑے باوقار انداز میں باوضو ہو کر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے درس کے وقت طلباء ہماتن گوش۔ استاد محترم ایک کامیاب معلم ہی نہیں بلکہ لائق ترین مربی بھی تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا، جس میں نرمی، محبت، عطوفت، ہمدردی اور اخلاص کے پہلو ہمیشہ نمایاں ہوتے۔ آپ کی زبان میں شیرینی کے علاوہ عجیب و غریب تاثیر بھی ہوتی اور ساتھ ہی حسن تدبر بھی کار فرما ہوتا۔ آپ سختی اور سخت گیری کے قائل نہیں تھے، ہر معاملے میں مثبت پہلو آپ کے پیش نظر ہوتا۔ منفی رویے سے امکان بھر گریز فرماتے۔ طلباء کی ذہانت،
استعداد اور میلان طبع پر آپ کی گہری نظر ہوتی۔ کس مزاج کے طالب علم کو کس طریقے سے راہ عمل میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے اسے خوب سمجھتے تھے۔ ہر موقع پر خوش مزاجی، نرم گفتاری اور مثبت پیرائی میں ترغیبی انداز پیش نظر ہوا کرتا۔ ایک واقعہ بطور مثال عرض ہے۔ راقم اس وقت غالباً درجہ چہارم میں تھا۔ بعض وجوہ سے ایک دن فجر کی نماز جماعت میں شریک نہ ہو سکا۔ میرے مشفق و مربی محترم نے جماعت میں دیگر ساتھیوں کے روبرو بڑے محبت بھرے انداز میں ناچیز کا نام لے کر فرمایا، انہیں فجر کی جماعت میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اس ایک مشفقانہ جملے نے ناچیز کو چونکا دیا اور جذبات کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور اسی وقت سے یہ عزم کر لیا گیا کہ آئندہ کبھی جماعت میں شرکت سے غفلت نہیں ہونے پائے۔ آپ کی حیثیت ایک لائق و فائق متبحر عالم دین کی تھی۔ بہت سارے علوم و فنون پر آپ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آپ کو علوم قرآنیہ سے سب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ بے شمار کتب تفاسیر کے سلسلے میں آپ کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ تلاوت قرآن مجید سے اس قدر شغف تھا کہ آپ نے اپنے طور پر قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا۔ طویل عرصے تک مختلف مساجد میں رمضان المبارک کے موقع پر باقاعدگی سے قرآن سناتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں تلاوت کلام اللہ آپ کا شب و روز کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک طرف خود بھی حفاظ کرام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور دوسری طرف حفاظ حضرات سے بھی سنا کرتے تھے۔ استاد محترم نے جامعہ میں 70 پر 2 سالہ اپنی زرعی خدمات کا ایک انوکھا ریکارڈ جو قائم کیا ہے وہ یقیناً مثالی بھی ہے اور حسن خدمت کی راہ میں دیگر اساتذہ کے لیے ایک عمدہ نمونہ بھی۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری اعظمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا حافظ سید عبدالکبیر حکیم لقمان کی طرح دانش مند تھے۔ شکایت پر کچھ مدت گزر جانے کے بعد تاکہ مجھے گمان بھی نہ گزرے کہ اماں کی شکایت پر یہ نصیحت ہو رہی ہے، بڑی حکمت اور شفقت کے ساتھ عمومی انداز میں بتاتے کہ ایک بیوہ کا دل کتنا حساس ہوتا ہے، اور درد بھرے انداز اور الفاظ میں ایسی نصیحت فرماتے کہ زمانے تک اس کے اثر اور سحر میں فرما برداری کا ثبوت فراہم کرتا رہتا۔ 72-73 سال کی علمی خدمت تشنگان علم کی پیاس بجھانے میں نام و نمود سے دور رہ کر، مزد و صلہ سے بے پرواہ ہو کر، عظمت و شہرت سے وحشت محسوس کرتے ہوئے گوشۂ عافیت میں بیٹھ کر خاموش خدمت جس کی آواز زمانہ سن رہا تھا اور تاثیر کی زمین و آسمان گواہی دے رہی تھے، ملائے اعلیٰ میں اس کی کتنی گونج سنائی دی ہوگی اور ملائکہ میں اس کے چرچے بھی ضرور ہوتے رہیں گے۔ اتنی طویل تدریس کی مدت قلیل ہی کسی خوش نصیب استاد کی قسمت میں آتی ہے۔ مستفید تلامذہ کی تعداد انگنت، تقریروں میں اعتراف کرنے والے ہزاروں ہیں، تحریروں سے خراج پیش کرنے والے سینکڑوں ہوں گے۔ سب اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات اور محسوسات بیان کریں گے۔ زبانیں الگ الگ ہوں گی، باتیں بدل بدل کر ہوں گی، الفاظ کا جادو اور معنی کے رنگ جدا جدا ہوں گے، انداز مختلف ہوگا اور اسلوب نئے ہوں گے، مگر سب میں مشترک ایک ہی بات ہوگی کہ لاجواب استاد تھے، موجودہ اور آنے والی نسل کے لیے ایک نادر نمونہ، اعلیٰ مثال اور لائق تقلید آئیڈیل تھے۔ جامعہ کے منتظمین، اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، بلکہ اس کے در و دیوار اور میدان تک سے آپ کو محبت و عقیدت اور والہانہ تعلق اور لگاؤ ایسا کہ میرا عقیدہ قلم کو نہ تھامتا تو اسے طواف کا نام دے دیتا۔ منتظمین جامعہ کی نیک نامی، ان کی سربلندی اور ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے کی دھن اساتذہ جامعہ کو علم و مطالعے کے ہتھیاروں سے مسلح دیکھنے اور ان کی صلاحیت و قابلیت کو نکھارنے، پروان چڑھانے اور انہیں محنت و مشقت کا عادی دیکھنے کی تڑپ اور طلبہ کی علمی پیاس بڑھانے کی فکر و تدبیر اور پیاس بجھانے کا ولولہ، حوصلہ اور انہیں صحیح معنوں میں مثالی طالب علم دیکھنے کی تمنا اور دعائیں، یہی سب آپ کی حیات مستعار کی آرزو اور مقصد اولین تھے۔
آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت اور قواعد کی کئی ایک کتابیں پڑھی۔ ہر موضوع کا درس ایک منفرد خصوصیت کا حامل ہوتا تھا۔ بظاہر خشک مزاج نظر آتے، پڑھتے پڑھاتے تو خوش طبعی اور ظرافت کے پھول کھلاتے۔ طلباء کو ان کی بے توجہی پر ڈانٹتے تو اس کا بھی ایک نرالا اسلوب ہوتا۔ آپ کی کلاس سے سڑک بالکل متصل ہوتی، ادھر کے ہنگاموں سے آنکھیں بند رکھنا ایک امتحان سے کم نہ ہوتا۔ آپ مار کھلانے اور ڈانٹ پلانے کے قائل نہیں تھے، بات ہی کچھ ایسے انداز اور الفاظ میں کرتے کہ اس کی کاٹ ڈانٹ سے کئی گنا کاری ہوتی اور سننے والا عرصے تک چوکنا رہتا۔ مولانا نے وقت کی بڑی قدر فرمائی، حیات عزیز کا کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیا۔ ماضی میں امام ابن رشد اور حال میں ڈاکٹر حمید اللہ کی سوانح میں وقت کی قدردانی کے سلسلے میں جو پڑھتے اور سنتے ہیں، ان سب کا نمونہ ہم نے آپ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مطالعے کے بغیر درجے میں جانا سپاہی کو ہتھیار کے بغیر میدان میں جانے کے مترادف سمجھتے تھے۔ زندگی بھر بیضاوی پڑھاتے رہے مگر ایک دن بھی اس کے مطالعے سے غافل نہیں رہے۔ حالانکہ عام اساتذہ کوئی ایک کتاب 2-3 سال پڑھا دیتے ہیں تو اس کے مطالعے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ 73-72 سال پڑھاتے ہوئے بھی پڑھنے میں ایسے مصروف رہے کہ عمر مبارک کے 94 سالوں میں 4-5 سال ہی کتاب کے بغیر گزرے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوئے بھی کتاب پہلو میں رکھی ہوتی۔ آپ کل 5 بھائی تھے، آپ سے بڑے 2، چھوٹے 2، 4 عمرآباد کے فارغین تھے۔ چاروں بھائی بڑے چھوٹے ایک کے بعد دیگرے رخصت ہو گئے۔ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ مصرع سناتے کہ وَبَقِیتُ فِی الْغَمَدِ کَالسَّیفِ مُنْفَرِدًا، نیام میں تلوار کی طرح بس میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ہم 4تھی جماعت میں تھے۔ پہلی گھنٹی میں آپ سے مشکوٰۃ المصابیح پڑھتے تھے۔ ایک صبح سورج کچھ اداس لگا، معلوم ہوا کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ آج آپ رخصت پر ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن گھنٹی بجنے لگی تو ختم ہونے سے پہلے آپ کلاس میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے سمجھا کہ خبر غلط ہے، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ وفات کی بات 100% صحیح تھی۔ مولانا ثناء اللہ عمری یمیہ عثمانیہ لکھتے ہیں کہ کم سخنی، خیالات میں توازن، نام و نمود سے اجتناب، جذباتیت اور انفعالیت کو راہ نہ دینا، درسیات سے گہرا ربط، معاملے کی تہ کو پہنچنے کا داعیہ، اظہار رائے میں احتیاط، مخاطب کی بات من و عن سنی، یہ اوصاف مولانا میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اور لکھتے ہیں کہ آخر وقت موعود آ پہنچا۔ منگل کا دن 3 مارچ 2015 حضرت مولانا نے مسجد میں باجماعت صبح کی نماز پڑھی۔ چائے کا معمول تھا مگر خدا جانے طبیعت کیسی تھی کہ نہیں پی۔ جامعہ گئے، حاضری کے دفتر میں دستخط کیے، 2-4 گھنٹے بے چینی میں گزارے۔ آخر صبح کے 11 بجنے کو تھے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پر موجود فرائض پوری خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے، کلیدی کتابیں پڑھائیں اور ذوق و کیف کے عالم میں پڑھائیں، ڈوب کر پڑھائیں۔ اپنی 5 سالہ نظامت کے ساتھ کل ملا کر 10 ناظموں کا زمانہ دیکھا۔ بانی جامعہ کے خاندان کی 3 نسلوں کے افراد کو مادر علمی کے کرتا دھرتا کی حیثیت سے دیکھا۔ علم و فضل ہی نہیں، اخلاق اور اطوار کے لحاظ سے بھی رجل کبیر تھے۔ مولانا عبدالصمد عمری لکھتے ہیں کہ مولانا بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ جامعہ میں جتنے فنون پڑھائے جا رہے تھے ان میں اساتذہ جامعہ کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کی بصارت میں کمی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے اچھی طرح مطالعہ نہیں کر پاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کلاس میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تدریس کے حق کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے روز قیامت پکڑا نہ جاؤں۔ ڈاکٹر محمد سلیمان عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا سید عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ کلاس میں تفسیر کی کتاب بیضاوی کا درس دینے کے لیے آئے۔ وہ دیر تک خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ طلباء نے پریشان ہو کر سوال کیا، مولانا طبیعت تو ناساز نہیں ہے؟ مولانا نے کہا، آپ دیدہ ہو کر
کہ آج میں مطالعے کے بغیر آیا ہوں۔ طلباء نے سوال کیا، مولانا آپ تو 50 سال سے زیادہ عرصے سے بیضاوی کا درس دے رہے ہیں، پھر بھی کیا آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ہر دن مطالعہ کرنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کچھ نئی بات دے پاتا ہوں۔ آج آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، کل خدا کے یہاں اس بات پر میری پکڑ ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور لکھتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے، بلکہ مجھ جیسے ہزاروں تلامذہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ استاد محترم میں خود نمائی کی کمزوری ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے اور کتنا اہم کام انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں، بلکہ شاید انہیں خود اپنی عظمت اور بڑائی کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں جن کمالات سے نوازا تھا، انہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ دین و ملت کی خدمت میں لگایا۔ مولانا عبید الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا سید عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ کا تعلق شہر ترپاتور کے ایک مردم خیز قریہ پتاگرم سے تھا۔ یہاں آپ کی پیدائش 1921 میں ہوئی۔ آپ کے والد سید محی الدین خانوادۂ سادات کے ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ پیشے سے کسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے دینداری کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ اللہ نے انہیں 5 بیٹے دیے تھے۔ مولانا محترم ان کے تیسرے فرزند تھے۔ ابتدائی تعلیم ایلیمنٹری اسکول ترپاتور میں پائی، جہاں آپ کی ذہانت و فطانت کے بڑے چرچے تھے۔ آپ کی قابلیت کا اندازہ کر کے آپ کے برادر معظم مولانا سید امین عمری نے آپ کو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخل کرا دیا۔ بڑی محنت اور دلچسپی سے آپ نے یہاں کا نصاب مکمل کیا۔ لکھنے پڑھنے کا رجحان شروع سے تھا۔ ارباب علم و فن کی صحبت نے سمندر شوق کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ آپ نے اپنے دامن کو کسی کی تحقیر و تنقید سے آلود نہیں کیا۔ سینہ، کینہ، کپٹ اور دیگر برائیوں سے ہمیشہ پاک صاف رہا، کسی کی غیبت کی اور نہ کسی سے برا سلوک کیا۔ نہایت شریف النفس، پاک طینت اور اخلاص و محبت کا پیکر تھے۔ ان کی زندگی سادہ اور درویشانہ زندگی آخری دم تک قائم رہی۔ وضاقتہ، چال ڈھال، رفتار و گفتار، ہر چیز سے انکسار اور فروتنی کا پتہ چلتا تھا۔ ان کی کسی ادا سے عظمت و بڑائی، رعونت و نخوت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ مولانا محبوب الرحمن عمری لکھتے ہیں کہ آپ کے درس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ طلبہ سے مطالعہ کر کے آنے کے لیے فرماتے۔ جس طالب علم کی باری ہوتی، اس دن کا نیا سبق وہ قواعد یا تلفظ کی غلطی کے بغیر پڑھ لے تو اسے انعام میں ایک چائے ملتی۔ جامعہ میں اس وقت کا یہ اعزاز کس قدر قیمتی تھا، اس کا تصور آج کرنا مشکل ہے۔ اس چائے کے لیے ہم اپنے کتنے ہی بڑے اساتذہ کی خدمت میں جا کر عربی کی وہ عبارتیں صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تب کہیں جا کر حضرت الاستاد کی کلاس میں جا بیٹھتے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے حضرت والا کے درس بیضاوی اور حجت اللہ البالغہ میں 2 انعام میں چائے پی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید بڑی رقت سے پڑھتے تھے۔ ہر سال کوئی طالب علم مقرر ہوتا، نماز فجر کے بعد اکثر اس کو اپنے کمرہ یا مسجد میں بلوا لیتے اور 2 چائے منگواتے، ایک آپ کے لیے اور دوسری اس طالب علم کے لیے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ 1 پارہ قرآن سناتے۔ مجھے اپنے دور طالب علمی میں یہ شرف بھی کئی سال تک حاصل رہا۔ میں نے سنا کہ دوسروں کو قرآن سنانے کا آپ کا یہ معمول بعد میں جاری رہا اور آخری وقت تک یہ باقی رہا۔ مولانا عبدالواجد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کو حسن عمل کے ساتھ دراز عمر بھی نصیب ہوئی تھی۔ تقریباً 90 پر 3 سال باحیات رہے۔ ایسی زندگی بڑی قابل رشک ہے۔ 1 گھنٹی جو جامعہ میں 40 پر 5 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے، آپ پورا وقت سبق کی تشریح و تفہیم میں صرف کر دیتے۔ پوری تدریسی زندگی میں یہی آپ کا معمول رہا۔ اس میں اساتذہ کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ پورے 45 منٹ امانت ہیں، ان کو درس و تدریس میں صرف کرنا امانت داری کا
تقاضا ہے۔ تفاسیر میں روح المعانی کی تعریف کرتے اور معانی و مطالب اور وجوہ اعراب کے لیے اس تفسیر کے مطالعے کی ہدایت فرماتے۔ جامعہ کے غرفۃ المدرسین میں اس کا جدید ایڈیشن نہیں تھا۔ آپ کی فرمائش پر میں نے ذمہ داران جمعیت ابنائے قدیم شاخ مدینہ منورہ سے اس کے انتظام کی درخواست کی تو انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ اسی طرح آپ کی خواہش پر تفسیر ماجدی کا جدید ایڈیشن منگوایا گیا۔ یہ تفسیریں غرفۃ المدرسین میں آپ کی نشست کے پاس ہمیشہ ہوا کرتی تھیں۔ تفسیر المنار بھی برابر آپ کے مطالعے میں رہتی تھی۔ تفہیم القرآن کے مطالعے کا مشورہ بھی آپ اپنے شاگردوں کو دیتے اور اس کی اردو مبین کی تعریف فرماتے۔ مولانا عبدالہادی عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف مضامین ان سے پڑھے، لیکن 3 ایسے مضامین تھے جو جامعہ میں استاد محترم کے ساتھ ہی مختص تھے، وہ ہیں علم الفرائض، اصول تفسیر اور بیضاوی۔ لکھتے ہیں کہ ایک سال بقرعید کی چھٹیوں میں ہم جامعہ ہی میں تھے۔ ویسے بھی اس وقت دور کے طلبہ صرف سالانہ چھٹی میں اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ عید کی چھٹیاں جامعہ ہی میں گزرتیں۔ عید کے دن میرا خیال تھا کہ آج قرآن نہیں سنائیں گے۔ میں احتیاطاً کمرہ کے سامنے پہنچا اور ادھر سے استاد محترم تشریف لائے۔ معمول کے مطابق قرآن سنایا، پھر عید کی تیاری کی ہدایت دیتے ہوئے وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ تلاوت کا یہ التزام ہم سب کے لیے دعوت عمل رکھتا ہے۔ مولانا کے محمد حنیف عمری لکھتے ہیں کہ نہ جانے روزانہ کتنے ہی لوگ فوت ہوتے ہیں، مگر ان جانے والوں میں ایسی ہستیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو عہد ساز ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مرحوم اور مغفور علیہ الرحمہ کا شمار انہی کامیاب ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور کلاس روم میں باوضو ہی داخل ہوتے۔ تفسیر بیضاوی اتنی طویل مدت تک آپ نے پڑھائی کہ طلبہ آپ کو علامہ بیضاوی کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ مولانا اشتیاق احمد اعظمی عمری لکھتے ہیں کہ علم دین ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، بالخصوص تفسیر سے آپ کو مناسبت تامہ حاصل تھی۔ تفسیر کے درس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوا کرتی تھی۔ ہمہ وقت کسی علمی سوچ میں رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی سوچتے سوچتے مسکراہٹ کے آثار بھی رخ انور پر نمایاں ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوا کرتا جیسے کوئی گم شدہ چیز اچانک مل گئی یا کوئی دیرینہ علمی گتھی سلجھ گئی ہو۔ حضرت الاستاد انتہائی محتاط، کم سخن اور کم آمیز تھے۔ نہ کسی کی شکوہ شکایت اور نہ کبھی کسی کی غیبت آپ کی مجلس میں سننے کو ملی۔ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، جانے والا بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ مولانا ڈاکٹر محمد عارف عمری لکھتے ہیں کہ مولانا سید عبدالکبیر عمری عمرآباد اور جنوبی ہندوستان کے علمی حلقوں میں شیخ التفسیر کے لقب سے متعارف تھے۔ علوم قرآن پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور اسی کے ساتھ وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر کا پیکر بھی تھے۔ علم اور ورع سے ان کی شخصیت اس طرح عبارت تھی کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ان کا علم ان کے ورع سے بڑھا ہوا تھا یا ان کے ورع اور تقوی کو علم کے مقابلے میں غلبہ حاصل تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولانا مرحوم دونوں حیثیتوں سے منتہائی کمال کے بلند مقام پر فائز تھے۔ طلبہ کی علمی رہنمائی فرماتے تو ان کی شخصیت کی بجائے ان کا علمی روب خود بخود طلبہ کو متاثر کرنے لگتا۔ ڈانٹ پھٹکار لان تان سے کوسوں دور بس علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے اور تشنگان علم ان سے سیراب ہونے کو باعث سعادت سمجھتے تھے۔ مولانا حافظ محمد فرید الدین عمری لکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمرآباد میں ہوئی اور فراغت کے بعد اپنی مادر علمی سے بحیثیت مدرس جو پیمانے وفا باندھا تو مرتے دم تک اسے نبھایا۔ تقریباً پون صدی تک درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کے درس قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی کہ آپ قرآنی آیات میں تذکیر و نصیحت اور عملی پیغام کو واضح کرتے تھے۔ آپ کے دروس قرآن کا مجموعہ نور ہدایت اس بات کا گواہ ہے۔ مولانا محمد عارف الدین کلیم عمری لکھتے ہیں کہ شیخ التفسیر کا مطالعہ اور اس پر مستزاد آپ کا حافظہ اور اس سے بڑھ کر آپ کے افہام و تفہیم کا عالمانہ انداز یہ آپ کی وہبی اور کسبی صلاحیتوں کا معجزہ لگتا تھا۔ ایک آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جدید و قدیم مفسرین کے اقوال کا انبار، پھر ان میں آپ کی نکتہ رسی، درس میں
چار چاندنی لگا دیتی تھی۔ شیخ التفسیر بظاہر کم گو اور سنجیدہ مزاج تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بدلہ سنجی بھی موقع محل کے لحاظ سے ہوا کرتی تھی۔ درس کے درمیان آپ کے ادبی ذوق اور مذاق لطیف کے نمونے دیکھنے کو ملتے۔ ایک مرتبہ شیخ التفسیر کا درس چل رہا تھا، اس درمیان ایک بندر دیوار پر آ بیٹھا۔ بعض طلبہ اسے دیکھ رہے تھے۔ شیخ التفسیر نے درس کو جاری رکھتے ہوئے ظریفانہ اور لطیفانہ انداز میں فرمایا، الجنس یمیل الی الجنس۔ جو طلبہ بندر کو دیکھ رہے تھے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور ساری جماعت زعفران زار ہو گئی۔ دلوں کو جھنجھوڑنے والی اور دلوں پر اثر انداز کرنے والی گفتگو کرنے میں شیخ التفسیر طاق تھے۔ دکتور سعید احمد عمری پیڈنوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ایک مرتبہ شیخ التفسیر کے ہم سبق مولانا عبدالرشید صاحب عمری رحمہ اللہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سید عبدالکبیر ہمارے دور کے ممتاز طالب علم تھے، علم میں بھی اور عمل میں بھی بڑے عبادت گزار اور تقوی شعار تھے، اساتذہ اور منتظمین جامعہ کے منظور نظر تھے۔ انہوں نے 2 جماعتوں کا امتحان ایک ساتھ دے کر اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اور ہم سے آگے نکل کر گئے تھے۔ اس طرح وہ جامعہ دارالسلام سے فارغ ہونے والے قافلے کے رکن بن گئے۔ لکھتے ہیں کہ درس میں بھی اس پہلو پر طلبہ کی توجہ مبذول فرماتے اور اکثر کسی کا یہ قول نقل کرتے کہ اسلام پر مرنے والے مسلمان تو اس دنیا میں بہت ملیں گے، مگر اسلام کے مطابق جینے کا عزم و حوصلہ رکھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے مشکل ہی سے ملیں گے۔ استاد محترم اپنے اندر قلب سلیم رکھتے تھے، نہ کسی کی برائی سننا پسند کرتے اور نہ کسی کی برائی کرنا آپ کو گوارا تھا۔ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف تھا، انسانیت نواز آدمی تھے، دل کی بیماریوں سے خاصے پاک تھے، بغض و حسد، کینہ کپٹ، نفرت و حقارت، عداوت اور دشمنی وغیرہ ان کے اندر ہرگز موجود نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سراجم منیرہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی بجائے روشن چراغ سے آپ کو جو تشبیہ دی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی بلند و بالا پہاڑوں کو تو روشن کر سکتی ہے، مگر ان کے اندر موجود غاروں کو روشن کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ شاہی محلوں میں کو تو روشن کر سکتی ہے، مگر تنگ و تاریک جھونپڑیوں اور کوٹریوں میں اس کا گزر ممکن نہیں۔ یہ روشن چراغ ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ تاریک غاروں کو بھی روشن کر سکتا ہے اور تنگ و تاریک کوٹریوں کو بھی۔ اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کی روشنی سے ہزاروں مردہ چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ مولانا عبدالجبار عمری لکھتے ہیں کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ادارے کی ترقی اور تنزلی کا انحصار اس کے عملے اور اساتذہ پر ہوتا ہے۔ اگر مخلص اساتذہ کسی ادارے کی رونق بن جائیں تو اسے ترقی کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نشیب و فراز اور دھوپ چھاؤں افراد کی طرح اداروں کی زندگی کا بھی مقدر ہے۔ مخلص اساتذہ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سرد و گرم دونوں حالتوں میں ادارے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قدیم اساتذہ اخلاص کے اس معیار پر پورا اترے۔ صبر آزما اور نازک حالات میں بھی انہوں نے جامعہ کے آنگن کو اپنے علمی خوشبو سے مہکایا۔ ان ولی صفت اساتذہ میں سے ہمارے مولانا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آج بہت سے ادارے ایسے مخلص اور مشفق اساتذہ سے خالی ہیں۔ مولانا جی محمد رفیق عمری لکھتے ہیں کہ آپ بیک وقت مفسر بھی تھے، محقق بھی، فقیہ بھی تھے اور علم المیراث میں باکمال بھی، اور عقیدے کی کتابیں پڑھانے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ اور لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرزند جامعہ نے فراغت کے بعد جامعہ کی تنقید میں ایک طویل خط لکھ مارا۔ مولانا نے اس نمک افشانی پر جواباً 2 ہی جملے لکھے۔ فرمایا، آپ نے جن حسین الفاظ میں جامعہ پر تنقید کی ہے، یہ نہ بھولیے کہ یہ زبان دانی جامعہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ مولانا عبدالمالک سیفی عمری لکھتے ہیں حفظہ اللہ، اس وقت مولانا سید عبدالکبیر صاحب ناظم جامعہ تھے جب میں
मेरा दाखिला जामिया में हुआ था। मामूली सा लिबास ज़ेबेतन किए हुए, कंधे पर सादा सा रूमाल और जूती भी सादगी की तस्वीर। आपके ज़ाहिर से मालूम ही नहीं होता था कि आप नाज़िम जामिया हैं। ना गुफ्तगू में कोई तकल्लुफ़, ना नशिस्त में, ना बर्खास्त में कोई तसन्नो। तलबा के साथ बुज़ुर्गाना शफ़क़त फरमाते और पिदराना अपनायत का मुज़ाहरा करते। इल्मुल मीरास में मुनासख़ा का मसला बड़ा पेचीदा होता है, मगर मौलाना उसको बहुत आसान करके समझाते और तलबा से मुनासख़ा के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल की मश्क़ कराते। एक मसला कोई क्या हल करता कि उसके मुख्तसर अल्फाज में ऐसी तारीफ़ और हिम्मत अफजाई करते कि वो थोड़ी देर के लिए अपने को इस मैदान का शहसवार महसूस करने लगता। मौलाना ने अहदे निज़ामत को एक अमानत समझा, उसे आबरू की चीज़ और कद आवरी का ज़रिया कभी नहीं बनाया। 1904 में जामिया से मेरी फ़राग़त हुई। वतन जाने से पहले मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिखने के लिए डायरी पेश की तो आपने तहरीर फरमाया, ज़िंदगी में सादगी को इख्तियार करें और तकल्लुफ़ात से इज्तिनाब करें। मैंने एक दफ़ा आपसे आपकी सेहत का राज दरियाफ़्त किया। मौलाना ने जवाबन मुस्कुराया और मुझसे यूँ मुखातब होकर फरमाए कि 3 बातों की पाबंदी कीजिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। क़िल्लतुत्ताम, क़िल्लतुल मनाम, क़िल्लतुल कलाम, यानी कम खाना, कम सोना और कम कलाम करना। फिर फरमाया, कम सुखनी की बात लोगों को कम ही समझ में आती है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद दिलो दिमाग बहुत ज़रूरी है और ये दोनों आदमी की ज़बान दराजी की वजह से पैदा होने वाली मुसीबतों और मनफी जज्बों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। शेख सईद अहमद उमरी लिखते हैं कि बर्र सग़ीर हिंदो पाक में शायद आपकी शख्सियत इस हैसियत से मुमताज़ हो कि जनाब ने अपनी उम्र अज़ीज़ में 72 या 73 साल तदरीसी खिदमात में सरफ़ कर दिए। ग़ालिबन कुरान मजीद के 30 पारों की तदरीस भी आपने मुकम्मल फरमाई। आपकी क्लास में पूरी तरह सवालात करने की आज़ादी थी। तलबा के सवालात को आपने अपने लिए कभी वक़ार का मसला नहीं बनाया। हर सवाल का तशफ़ी बख्श मगर मुख्तसर जवाब देते। आपकी ज़हानत व फ़तानत का ये हाल था कि आप जुनूब का फ़राही कहा जा सकता है, मगर शोहरत और रिया से वहशत ने दुनिया में आपको गुमनाम रखा। मौलाना बड़े बाउसूल थे लेकिन बाअखलाक थे। उसूल की पाबंदी के बावजूद आपकी तबीयत में सख्ती, दुरुस्ती और तल्ख़ नवाई कभी नहीं आई। डॉक्टर अल्ताफ़ मालानी उमरी लिखते हैं कि जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से आपकी फ़राग़त 1940 में हुई। चूँकि उस वक्त आपका हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसका आपको शदीद एहसास था, इसलिए फ़राग़त के बाद अपने वालिद साहब के खेतों की निगरानी के दौरान आपने हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला जारी रखा। शेख फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से इस बात का तज़किरा किया कि जामिया वाले मुझे बहैसियत मुदर्रिस बुला रहे हैं और मैं उनसे मशवरा चाहा तो उन्होंने फरमाया, बेटा अगर साहूकार साहब यानी काका इस्माइल मरहूम सिर्फ़ आश यानी गंजी पिलाकर भी तुमसे जामिया की खिदमत लेना चाहें तब भी तुम्हें उनकी पेशकश को कबूल करना होगा। और लिखते हैं कि आप कसीरुल अयाल थे, बिलखुसूस औलाद की आसाइश के लिए बहुत से मौक़े आपके सामने खुले थे, लेकिन आपने उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। इखलास व लिल्लाहियत के साथ अपनी खिदमत को जारी रखा, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने वो सारी सहूलतें फ़राहम की जो चैन और सुकून की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। लिखते हैं कि जामिया से 8 अशरों से ज़ायद अरसा पर मुहित ताल्लुक़ में सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद से मुख्तलिफ़ नौइयत के ताल्लुक़ात आपके रहें। ज़ाहिर है उनमें बहुत सी बातें नाखुशगवार भी हुई होंगी, लेकिन आपने न सिर्फ़ उन्हें बर्दाश्त किया बल्कि आपकी ज़बान पर कभी हरफ शिकायत तक न आया। न कभी आपकी मजलिस में किसी ने किसी की ग़ीबत सुनी। ज़बान व क़ल्ब की इतनी हिफाजत और सलामत सद्र का ये मर्तबा कम ही किसी को नसीब होता है। मौलाना सिराजुल हसन उमरी लिखते हैं कि माजी करीब में जामिया दारुत तौहीद रहीमाबाद की जानिब से आपकी इल्मी खिदमात पर एवार्ड पेश किया गया
تو اس موقع پر میں بھی حاضر تھا۔ اپنے صدارتی خطاب میں آپ نے فرمایا تھا، آج جامعہ دارالتوحید والوں نے ایوارڈ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عبدالکبیر، تجھے خدمت کا صلہ دنیا ہی میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ خود صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، ہمیشہ صف اول کا اہتمام کرتے اور دیر تک ذکر و مناجات میں بیٹھے رہتے۔ روایت ہے کہ آپ 8 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے لگے تھے، ہر سال رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا پورا اہتمام فرماتے۔ مولانا احمد سراج قاسمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ سبق سمجھنے میں اگر کوئی بچہ کسی بچے کو سبق سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار سمجھاتے، اس کے باوجود کسی کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر آر محمد عمری لکھتے ہیں کہ مادر علمی کا ایک لائق ترین فرزند اور کوہ وقار استاد قابل رشک زندگی گزار کر کئی نسلوں کے ذہنوں کو سنوار کر ہم سب کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ بقول مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری، عمرآباد کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اس طرح بہت سے آسمانوں کے درمیان ایک اور آسمان کا اضافہ ہو گیا۔ سادگی شرافت میں وحید، عجز و انکسار اور تہذیب و شائستگی میں فرید، خودداری و عالی ظرفی میں لاسانی، ذہانت و فطانت میں عدیم المثال تھے۔ پارسا صفت، نیک طینت، اعلیٰ قابلیت کے مالک، تیز فہم اور صائب الرائے تھے۔ آپ صلاحیت و صالحیت کے سنگم، علم و عمل کے پیکر، علوم و فنون کے مخزن، بے داغ سیرت کے مالک، ہر طبقے میں یکساں محترم و معزز تھے۔ تکلف و تصنع سے دور اور تعصب سے پاک تھے۔ 70 سال تک جامعہ کی آبیاری کی اور بے ریا زندگی گزاری۔ اگرچہ آپ شیخ التفسیر مشہور تھے، لیکن صرف و نحو، ادب و بلاغت، عقائد اور علم الفرائض وغیرہ میں بھی خوب درک رکھتے تھے۔ مولانا عبدالحفیظ مانوی عمری لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی وفات سے ان کے متعلقین متاثر ہوتے ہیں، لیکن اہل علم کی وفات سے پوری امت بلکہ ساری انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ افسوس کہ گود سے گور تک علم حاصل کرنے کا تصور آج ذہنوں سے تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو علمی میدان میں چند قدم چلنے کے بعد تھک ہار کر قناعت کا دامن تھام لیتے، پھر اسی معمولی پونجی پر ساری عمر بسر کر دیتے ہیں۔ شیخ التفسیر تبحر علمی کے باوجود مہد سے لحد تک علمی ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی نمایاں مثال تھے۔ علم کی سنگلاخ وادیوں کو طے کرنے کے لیے ہمیشہ پابا رکاب رہتے اور اس کے مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کے لیے سعی مسلسل میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کہ وہ مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے ہوں، اور کوئی درس ایسا نہیں تھا جو انہوں نے مطالعے کے بغیر دیا ہو۔ اپنے 72 سالہ تدریسی دور میں ہمیشہ اسی کوشش میں رہے کہ ہر سال طلباء کو علم کی نئی جہتوں سے واقف کرائیں اور اضافی معلومات سے آراستہ کریں۔ مولانا صغیر احمد عمری لکھتے ہیں کہ مطالعہ اس انہماک سے کرتے گویا طالب علم ہیں وہ، یا کم از کم طلباء کو پہلا سال پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ جس وقت میں زیر تعلیم تھا اس وقت مولانا کی مدت تدریس کم و بیش نصف صدی تک پہنچ چکی تھی۔ مولانا کی ایک اور بات یاد آئی۔ صاحب الکشاف علامہ زمخشری کی کوئی ایسی بات نقل کرتے جو علمی یا بلاغت سے متعلق ہوتی تو فرماتے علامہ زمخشری کہتے ہیں، یا صاحب کشاف فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات نقل کر دے جو سلف صالحین کے عقیدے سے ٹکراتی ہو یا جمہور علماء کے نقطۂ نظر کے خلاف ہو یا سرے سے نصوص شرعیہ سے متصادم ہو تو فرماتے زمخشری نے کہا ہے یا لکھا ہے۔ تعبیر کی ذرا سی تبدیلی مولانا کے موقف کو واضح کرتی کہ مولانا زمخشری کے قول کے موافق ہیں یا مخالف۔ طلباء کے سامنے ایسا اسلوب ہرگز اختیار نہیں کرتے کہ کوئی طالب علم اس کو بنیاد بنا کر مولانا کے سامنے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو جائے۔ ہم لوگ 5ویں جماعت میں تھے۔ ایک دن تقریباً صبح سے بجلی غائب تھی۔
दिन का एक हिस्सा ख़त्म होते ही गर्मी की वजह से तलबा में बदनज़मी की सी कैफियत शुरू हो गई। कोई किताब से पंखे का काम कर ले रहा था, कोई अपने रुमाल से गर्मी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, कोई खड़े होकर अपने गिरामा को खोल कर हाव हाव कर रहा था। बहरहाल तलबा उसी बेचैनी की कैफियत में थे कि मौलाना मोहतरम तशरीफ़ लाए। तलबा को इस कदर परेशान हाल देखकर दरवाज़े ही में खड़े होकर सवाल किया, क्या भाई लाइट नहीं है? हमारे एक नव मुस्लिम साथी मोहम्मद हुसैन थे। उनकी मादरी ज़बान तमिल थी। उन्होंने थोड़ी बहुत उर्दू सीख रखी थी। उन्होंने कहा, मौलवी साहब लाइट है, करंट नहीं है। ये सुनकर मौलाना बिल्कुल खामोश हो गए। बज़ाहिर महसूस हो रहा था कि ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। दीगर साथियों को मोहम्मद हुसैन की बेतुकी बात पर गुस्सा आ गया और वो उन्हें कोसने लगे, जबकि मोहम्मद हुसैन दिफा में कह रहे थे कि मैंने क्या गलत कहा, सही तो कहा कि लाइट है, करंट नहीं है। बहरहाल मोहम्मद हुसैन साथियों के ज़ेर इताब थे। मौलाना की खामोशी तूल पकड़ने लगी। क्लास में एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि सांसें रुक रही हैं। अचानक मौलाना ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए खामोशी को तोड़ दिया और फरमाने लगे, करंट भी है भाई, मगर चालू नहीं है। इतना सुनना था कि तलबा ने कहकहा लगाया और शेख भी देर तक मुस्कुराते रहे। तलबा साथियों का खिलखिलाकर हंसना मौलाना के जवाब पर था या मौलाना के बहाल होने पर मालूम नहीं। हमारे साथी ये समझ रहे थे कि मोहम्मद हुसैन को लाजवाब करने पर हम मौलाना के साथ हैं, जबकि हकीकत ये थी कि साथियों ने जिस किस्म के रद्द अमल का इजहार मोहम्मद हुसैन पर किया था, मौलाना को खदशा था कि कहीं मेरे जाने के बाद इस इताब में तेज़ी ना आ जाए। इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कह दूं कि मामला ख़त्म हो जाए और बात ख़त्म हो जाए। उसके लिए उन्होंने इतना लंबा वक्फ़ा लिया। इस असना में न जाने कितने जुमले आए होंगे जो इस तालिब इल्म के लिए कहे जा सकते थे, लेकिन मौलाना किसी ऐसे जुमले की तलाश में थे जिससे तालिब इल्म की तहक़ीर व तनक़ीस भी ना हो और मामला भी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी उमरी मदनी रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे कि आज वह अज़ीम इंसान इस ऐलान पर फ़ख्र महसूस करता है, अना समरतुम मिन समरात शेख, मैं शेख़ुत तफ़सीर की मेहनत का फल हूँ। मौलाना शेख कलीमुल्लाह उमरी लिखते हैं कि शेख़ुत तफ़सीर मौलाना सैयद अब्दुल कबीर बिन मुहियुद्दीन बिन अब्दुल क़ादिर अल उमरी 1921-2015, उनसे मैंने ख़ुद सुना कि जामिया से आपकी फ़राग़त 1930 पर 9 में हुई। मौलाना 1940 पर 1 में मद्रास यूनिवर्सिटी के अफ़ज़ल उलमा और मुंशी फ़ाज़िल इम्तिहानात में फ़र्स्ट डिवीज़न में कामयाबी पर एज़ाज़ात से नवाजे गए। 1940 पर 2 में आपका तक़र्रुर बहैसियत उस्ताद मादर इल्मी में हुआ। तदरीस की तवील मुद्दत के दौरान आपने अल्फ़ौज़ुल कबीर 40 साल तक और तफ़सीर बैज़ावी, तफ़सीर जलालैन और अस्सिराजी फ़िल मिरास कई दहाइयों तक पढ़ाते रहे। लिखते हैं कि खुसूसन हुफ़्फ़ाज़ तलबा की बड़ी कद्र करते और उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई में फ़रमाते कि हिफ़्ज़ क़ुरान की बदौलत दीगर सारे उलूम आसान हो जाते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान उमरी लिखते हैं कि खुलूस व लिल्लाहियत के बाब में उसकी हैसियत एक आफ़ताब की थी, जिसकी ज़िंदगी ने निगाह खल्क़ से छुप कर निगाह खालिक़ में अपना मकाम ऊँचा बनाने की कोशिश की थी। मौलाना ज़फ़ीर अली उमरी लिखते हैं कि शेख की हिम्मत अफ़ज़ाई के रंग अलग अलग हुआ करते थे। एक मौका से कहने लगे, आप भी मेरी तरह हैं, बहुत ज़हीन हैं लेकिन मेहनती हैं, बहुत ज़हीन नहीं लेकिन मेहनती हैं। मेरे लिए ये बड़ा एज़ाज़ था कि मुझे अपने मुशाबिह समझा। शेख के तफसीरी नुकात बड़े मुनफरिद हुआ करते थे, जो आप मुख्तलिफ़ तफासिर के मुताले के बाद हमसे बयान करते। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में एक मौका से ब्रादरम इमादुद्दीन मुहसिन उमरी ने एक तफसीरी नुक्ता बयान किया तो उस्ताद चौंक पड़े। ब्रादरम इमादुद्दीन ने बड़ी खुशी और सादतमंदी के साथ वजाहत की कि यह हमारे शेख़ुत तफ़सीर का बयान करदा नुक्ता है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम ताहिर मदनी हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं कि मशहूर मिस्री शायर अहमद शौक़ी का यह शेर किस कदर हकीकत अफरोज़ है। अन्नासु सिनफ़ानी मौता फ़ी हयातिहिम व आखरूना बिबत्निल अर्ज़ि अहयाउ। लोग दो किस्म के होते हैं,
ایک وہ جو اپنی زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مر کر بھی زندہ جاوید رہتے ہیں۔ اور شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ ایسی ہی زندہ جاوید شخصیت کے مالک تھے۔ دکتور عبداللہ مشتاق عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کلاس میں آپ سے دریافت کیا، مولانا آپ کو تفسیر سے کیسے محبت ہوئی؟ آپ نے فرمایا، دراصل مجھے عربی ادب اور بلاغت سے بڑی دلچسپی تھی۔ شروع سے عربی اشعار پڑھنے اور یاد کرنے کا شوق تھا۔ ادبی زبان بڑے چاؤ سے پڑھتا تھا، چونکہ قرآن کی زبان بڑی عمدہ، نہایت اعلیٰ، نہایت صاف ستھری اور سلیس ہے، اور یہ آسمانی ادب کا بے مثال اور لاجواب مرقع ہے۔ اسی لیے دھیرے دھیرے قرآن سے دلچسپی بڑھنے لگی۔ میں نے پہلے حفظ کر لیا، پھر اس کے اسرار و رموز، اس کے بلاغتی نکات اور تزکیاتی انداز سے دلچسپی ہو گئی۔ اس طرح ہمارے مولانا کو فن تفسیر سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت نے آپ کو شیخ التفسیر کے لقب سے ملقب کیا۔ لہٰذا آپ نام سے کم اور لقب سے مشہور زیادہ تھے، بلکہ اکثر طلبہ کو شروع میں آپ کا نام بھی نہیں معلوم رہتا تھا، سب آپ کو شیخ التفسیر کے نام ہی سے جانتے تھے۔ تفسیر کے سارے علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے، اس سے متعلق مواد پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ایک مفسر کو جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، سب کو آپ نے پڑھا، سمجھا اور یاد کیا تھا۔ علوم عربیہ اور علوم شرعیہ کا مکمل ادراک رکھتے تھے۔ نظم و نثر کی باریکیوں، عربی قواعد اور اعراب اور نحو صرف پر بڑا درک رکھتے تھے۔ عربی الفاظ کی باریکیوں اور بلاغت و معانی کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف تھے۔ فقہی مسائل اور ناسخ و منسوخ کے احکام پر مکمل گرفت تھی، اور ان سب کے ساتھ جو ایک مفسر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، کثرت حفظ نصوص اور کثرت مطالعہ، اس کے تو آپ ماہر تھے۔ قرآنی الفاظ کی ایسی تحقیق بیان کرتے جو بڑے بڑے لغویوں کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے، اور آپ ابن فارس ابن جنی کی یاد تازہ کر دیتے۔ اسی طرح جب آپ قرآنی بلاغت کے نکات بیان کرتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا عبدالقاہر جرجانی کی روح لوٹ آئی ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو مولانا کا شاگرد ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ کے شاگرد دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں، بعض بڑی بڑی تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار ہیں، بعض ملک و بیرون ملک اونچی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، بعض دعوتی اور رفاہی کاموں سے منسلک ہیں، لیکن آپ کے سبھی شاگرد، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی ادارے سے اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب آپ کا دل سے احترام کرتے تھے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مولانا ہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی عمری عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں استاد حدیث اور کلیۃ الحدیث کے مدیر رہ چکے ہیں۔ انہیں فن حدیث میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ اس موضوع پر بڑی وقیع کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں۔ مجھے بار بار ان کی محفلوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب بھی ملاقات ہوتی، شیخ التفسیر کے تذکرے کے بغیر ان کی محفل ختم ہی نہیں ہوتی۔ 1949 میں مجھے پہلی بار دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ اپنے کسی کام سے مرکز جماعت اسلامی ہند گیا تو مولانا سید جلال الدین عمری سے ملاقات ہوئی، جو آج کل جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور کئی علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ جتنی دیر ملاقات رہی، اس میں زیادہ وقت مولانا کے ذکر خیر ہی میں گزر گیا۔ بڑی عزت و احترام سے وہ اپنے استاد شیخ التفسیر کو یاد کرتے رہے۔ یہ سچ ہے کہ علماء کرام اپنے شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے سوانحی کتاب لکھنے والے مورخین علماء کرام کے شاگردوں کا ذکر خصوصی طور پر کرتے ہیں، جس سے یہ کہ علماء کی قدر و منزلت اور علمی دنیا میں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنی کتابوں سے امام ابو حنیفہ کی آراء اور مسلک کو دوام بخشا۔ خلیل بن احمد فراہیدی نحو کے امام مانے جاتے ہیں اور نحو کی
کوئی کتاب ان کی رائے کے ذکر کے بغیر ناقص سمجھی جاتی ہے، لیکن نحو میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ ان کے شاگرد سیبوی نے اپنی کتاب کے ذریعے ان کے علم کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ امام ابن تیمیہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن قیم جیسا جید عالم پیدا کیا۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ اگرچہ ہمارے مولانا کی کوئی بھی تصنیف نہیں ہے، لیکن ایک جمع غفیر نے ان کے علم سے استفادہ کیا۔ آج تقریباً پوری دنیا میں مولانا کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، جن سے ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رمضان کے مکمل مہینے میں ان کے ساتھ تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مہینے کی اس معیت و رفاقت میں نے دو باتیں خاص طور پر ملاحظہ کیں۔ پہلی بات، قرآن مجید سے آپ کا گہرا تعلق اور تلاوت قرآن مجید سے شب و روز کا شغف تھا۔ خود شیخ نے ایک دن مجھ سے بطور تحدیث نعمت اس بات کا ذکر فرمایا کہ رمضان میں میرے کل 6 قرآن ختم ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ تلاوت اور سماعت کے اعتبار سے ہر پارہ روز میں 6 مرتبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو میں خود اپنے کمرے میں 1 جز کی تلاوت کرتا ہوں، پھر وہی 5 وقتہ نمازوں میں تلاوت کر کے ختم کرتا ہوں، پھر تراویح کے بعد رات میں مزید قیام اللیل کرتا ہوں تو اس میں 1 مرتبہ ختم کرتا ہوں، تراویح میں 1 مرتبہ سنتا ہوں، اور وہی 12 ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ائمہ حرمین کی آواز میں سنتا ہوں۔ اس طرح ہر دن 1 جز کی 3 مرتبہ تلاوت اور 3 مرتبہ سماعت ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے شیخ التفسیر کی زندگی میں ملاحظہ کی وہ یہ ہے کہ جامعہ میں طلبہ کے درمیان آپ کے جو معمولات ہوا کرتے تھے، وہی معمولات چھٹیوں میں طلبہ کی عدم موجودگی میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آتا۔ جو عبادتیں اور ریاضتیں اور جو طرز زندگی آپ کا عام دنوں میں ہوتا، چھٹیوں میں بھی بعینی ہی وہی عبادتیں اور ریاضتیں اور وہی انداز فکر اور وہی عالم محویت ہوا کرتا تھا۔ گویا جلوتوں میں آپ کی جو ادائیں تھیں وہی خلوتوں میں بھی ہوا کرتیں، اور یہ خلوص و للہیت کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جیسا رہتا ہے، لوگوں کے پیچھے تنہائیوں میں بھی اسی طرح رہے۔ مولانا محمد ابراہیم عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ فرماتے اور صف اول کا التزام بھی کرتے۔ اگلی پچھلی سنتوں کا خاص اہتمام کرتے اور فرماتے کہ جو شخص سنتوں کے اہتمام کی کوشش کرے اس کی فرض نمازوں کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمازوں کے پابند بننا چاہتے ہیں تو آپ فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ میں نے ہمیشہ مولانا کو باوضو دیکھا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ باوضو رہنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اہتمام جہاں عبادت ہے وہیں گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ باوضو رہنے سے نماز، ذکر، دعا، تلاوت، سماعت سب چیزوں میں دل لگتا ہے، اور آدمی شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ شیخ علم و عمل کے بلند مرتبے پر فائز تھے، اس کے باوجود ہر چھوٹی بڑی دینی مجلس میں شریک ہوتے اور بغور واعظ نصیحت سماعت فرماتے۔ مسجد عمر آباد میں ہر اتوار بعد نماز مغرب مقامی لوگوں کے لیے اساتذہ جامعہ کا درس ہوتا ہے۔ تقریباً سارے ہی مقرر آپ کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس مجلس میں بلا ناغہ شریک ہوتے اور بغور سنتے۔ اس سے جہاں تذکیر سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا، وہیں اپنے شاگردوں کی ہمت افزائی بھی پیش نظر ہوتی۔ محترم معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد عمری مدظ اللہ نوجوان اساتذہ کو اکثر مشورہ دیتے کہ شیخ التفسیر کی صحبت میں جایا کرو، کہ ان کی صحبت سے ایمان میں اضافہ اور نیکی کی راہ میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مولانا منیر الدین عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ غیر مستدی طلباء کے لیے بھی مالی تعاون کا معمول استاد محترم کا رہا۔
یہ کار خیر اس خاموشی سے انجام دیتے کہ کانوں کان خبر نہ ہوتی، بلکہ آخری ایام میں آپ اپنی تنخواہ کا ایک اہم حصہ غیر مستطیع طلباء کی ضروریات پر اپنے فرزند مولانا سید علیم الحق صاحب کے ذریعے خرچ کرواتے تھے۔ اس کا اظہار نہ استاد محترم نے کبھی کیا اور نہ مولانا علیم الحق صاحب نے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مدیر ثانویہ مولانا حافظ سید عمیر احمد صاحب عمری حفظہ اللہ اور میں بحیثیت ذمہ دار معہد ثانوی جب کبھی کسی طالب علم کا مسئلہ لے کر نائب ناظم جامعہ مولانا سید علیم الحق صاحب کے پاس جاتے اور ان کے لیے تعاون کی ضرورت ہوتی تو فوراً مولانا اس کا انتظام کر دیتے۔ استاد محترم کے انتقال کے بعد ایسا ہی ایک مسئلہ لے کر گئے اور تعاون کی بات سامنے آئی تو مولانا کی زبان سے بے اختیار نکلا، اب تعاون کرنے والا نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ اس مد میں خرچ کرنے کے لیے استاد محترم ہر ماہ رقم دیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوران تدریس آپ کی 2 وقت کی مخصوص ہنسی بھلائے نہیں بھولتی۔ ایک اس وقت جب کسی تفسیری نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے کسی متقدم یا متأخر مفسر پر پورے ادب و احترام کے ساتھ محتاط انداز میں استدراک فرماتے، آپ کا وہ ادھورا قہقہا جو اس علمی تنقید کو تنقید نہ رکھ کر علمی شگوفہ بنا دیتا، اگر اس وقت وہ مفسر جن کے افکار پر تنقید کی جا رہی ہے شریک محفل ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے علمی استدلال سے بڑھ کر جو بجائے خود زوردار ہوتا آپ کے انداز تنقید پر فدا ہو جاتے۔ علمی تنقید کا یہ انداز ہم نے کسی اور ناقد کی زبان و قلم میں نہیں دیکھا۔ دوسری ہنسی اس وقت دیکھنے کو ملتی جب کسی آیت کی تفسیر کے دوران خود اپنے مستنبط کردہ کسی نکتے کو پوری عاجزی کے ساتھ بیان کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر نمودار ہوتی۔ آپ کا درس ہمیشہ متقدمین و متأخرین کے اقوال اور انہی کے درمیان تطبیق پر مبنی ہوتا، مگر بسا اوقات لطیف سے استدلال کے ایسے جوہر دکھلاتے جو واقعی لاجواب ہوتے۔ ایسے موقع پر آپ کی خوشی دیدنی ہوتی، لگتا کسی معصوم بچے کے ہاتھ اس کا من پسند کھلونا لگ گیا ہو۔ علم کے اس سمندر کا کسی لطیف نکتے پر اس قدر نہال ہو جانا ایک ایسا منظر ہوتا جس سے ہم خود بھی محظوظ ہوتے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو ہم کہیں کھو سے جاتے ہیں اور اپنی جگہ بت بنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہمادانی کے دعوے دار اس دور میں آج بھی ایسی معصوم شخصیتیں بستی ہیں؟ جامعہ دارالسلام نے اپنے قیام سے لے کر آج تک تقریباً 90 سال سے زیادہ کا عرصے کا سفر طے کیا ہے۔ اس کے فرزندان و فارغین کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ملک و بیرون ملک اپنے کارناموں سے خود کا اور جامعہ کا نام روشن کیا۔ راقم تو سب نہیں جانتا، مگر پھر بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ فرزندان جامعہ کی اس طویل فہرست میں اگر کسی ایک کو اور صرف ایک فرزند جامعہ کا لقب دینے کی بات آئے تو یہ لقب شیخ التفسیر کے علاوہ اور کسی پر نہیں جچتا۔ مولانا صادق محی الدین ندوی لکھتے ہیں، برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک علمی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے مولانا سید عبدالکبیر ندوہ تشریف لائے تھے۔ ان کی حد درجہ سادگی کی وجہ سے کسی نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور اساتذہ سے بھی ان کی جان پہچان نہیں تھی، لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ان کے علمی مرتبے سے بخوبی واقف تھے، جن کی دعوت پر مولانا عبدالکبیر ندوہ تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ندوی نے طلبہ سے ان کا تعارف کرایا اور ان کا خطاب رکھوایا۔ خطاب مختصر، مفید اور مؤثر رہا۔ مولوی محمد سیفی عمری لکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق قلمی میدان سے برائے نام رہا۔ ایک ساتھی نے دریافت کیا، مولانا آپ کیوں نہیں لکھتے؟ حسب معمول آپ مسکرا دیے، جواباً فرمایا انا اصنف الرجال، یعنی میں قلم کار تو نہیں ہوں لیکن شخصیت ساز ہوں۔
آپ کے زہد و ورع کا عالم یہ تھا کہ شاید ہی اہل عمر آباد نے آپ کو مسبوق دیکھا ہو۔ انتقال سے قبل کی نماز فجر بھی آپ نے باجماعت ادا کی تھی۔ سادگی، تواضع، انکساری کی ایک مثال ملاحظہ ہو کہ آپ کبھی کبھار جامعہ کیمپس میں ننگے پیر تشریف لایا کرتے۔ ایک مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، زندگی کا یہ بھی ایک رنگ ہے، کبھی کبھی اس کو بھی آزما لینا چاہیے۔ مولوی ابو بکر ابراہیم عمری لکھتے ہیں کہ راقم مولانا کا ایک ادنا سا شاگرد ہے، لیکن اسے یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے والد محترم مولانا ابو بکر زہیر احمد عمری اور دادا مولانا ابو بکر محمد ابراہیم یہ دونوں بھی آپ سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ تاریخ نے بہت کم 3 نسلوں کو ایک استاد کے سامنے زانوی تلمذ طے کرتے دیکھا ہوگا۔ جامعہ دارالسلام کی تاریخ میں یہ شرف میرے خاندان کے علاوہ میرے رفیق درس محمد سیفی عمری کے خانوادے کو بھی حاصل ہے۔ فللہ الحمد والشکر۔ مولانا سید عمیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ 18 نومبر 1910 کو استاد گرامی مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دن ایک تعزیتی نشست میں جو جامعہ میں منعقد ہوئی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے چاچا صاحب نے فرمایا تھا، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا طالب علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی جیسا طالب علم چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا استاد چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان اعظمی جیسا استاد چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا مربی چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی جیسا مربی چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا اہل حدیث چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ مولانا عبدالسبحان صاحب جیسا اہل حدیث چاہتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ استاد محترم مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری علیہ الرحمہ کی جو خوبیاں چاچا صاحب نے بیان کی، وہی سب خوبیاں آپ کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ آپ جامعہ کے مایہ ناز طالب علم رہ چکے تھے، جامعہ کے مثالی معلم اور مربی تھے، مسلکی رواداری آپ کے اندر حد درجہ پائی جاتی تھی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ آپ نصیحت فرماتے، ہر ایک کا بھلا سوچئے اور ہر ایک سے بھلی بات کیجیے۔ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو روبہ زوال کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں فرماتے کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کے آنسو نہ بہیں، ورنہ ان کا قرض ادا کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کے فرزند مولانا سید علیم الحق عمری مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جامعہ سے آپ کا تعلق اور گہری وابستگی بہت زیادہ تھی۔ سن 1980 میں والد محترمہ کی وفات کے بعد خانگی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر سبکدوش ہو کر والد محترم نے خود کو جامعہ کے کمرے میں محصور کر لیا اور اس کے در و دیوار سے کچھ اس طرح وابستہ ہو گئے کہ موت ہی نے انہیں جدا کر دیا۔ اکثر اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اگر اس کمرے میں میری موت واقع ہو جائے تو میری تکفین تک سارے مراحل اسی احاطے میں پورے کیے جائیں اور میری نعش کو جامعہ کے حال میں رکھا جائے، جس کو دیکھنا ہو وہ یہیں آ کر دیکھ لے، کسی کے گھر منتقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، آپ کی آرزو تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ تقریباً 28 سال جس کمرے میں مستقل طور پر زندگی کے لمحات گزارے، آخری گھڑیوں میں قضا و قدر نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جہاں آپ کو موت آنی تھی اور میری چھوٹی بہن کے گھر میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند رضوان الحق عمری لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے، ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کوئی بھی شخص سب کچھ نہیں جان سکتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور فرماتے کہ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ والد صاحب جب جامعہ کے ایک کمرے میں محصور ہو گئے اور تعطیلات کے ایام میں بھی وہیں رہنے لگے تو میں نے انہیں گھر پر قیام کرنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر وہ نہیں مانے۔ انہیں آمادہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ میں نے کہا، آپ گھر ہی پر رہا کیجئے تاکہ لوگوں کی ملامت سے بچا جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، دنیا کے پاس 1000 زبانیں ہیں اور
اور تمہارے پاس 2 ہاتھ اور 2 کان۔ تم ان 2 ہاتھوں کے ذریعے دنیا کی زبانیں نہیں بند کر سکتے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، مجھے جامعہ میں سکون میسر ہے، وہ دوسری جگہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بولنے والوں کو بولنے دیجیے، میں وہی رہوں گا جہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کنویں کا منہ بند تو کیا جا سکتا ہے، مگر لوگوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ محترمہ ساجدہ بیگم سورۃ العصر کی آیتیں لکھنے کے بعد لکھتی ہیں کہ میرے ماموں، ان کو جاننے والا ہر شخص گواہی دے گا کہ ان کی زندگی ان 4 خوبیوں سے عبارت تھی۔ ان میں اگلوں جیسا ایمان تھا، عمل صالح میں وہ طاق تھے، حق کی وصیت زندگی بھر کرتے رہے، خصوصاً ان کی 70 پر 2 سالہ تدریسی خدمات حق کی وصیت ہی پر مشتمل تھی، اور صبر کی نصیحت زبان سے بھی کرتے رہے اور عمل سے بھی۔ ایک موقع پر یوں ارشاد فرماتے کہ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ماموں جان اپنے فرائض منصبی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ آپ کا خیال تھا کہ کوئی کام کرنے کے قابل ہے تو اس قابل بھی ہے کہ خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ رشتہ داری کا اصل حسن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ بے عیب انسان کی تلاش آدمی کو اکیلا کر دیتی ہے۔ ایک بار فرمایا، طنز اور تکرار سے رشتوں کی ڈور کمزور ہو پڑ جاتی ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی لڑنا عقلمندی نہیں ہے جس میں آدمی جیت تو جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ اور فرماتے کہ انسان 1.5-2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کب کیا بولنا چاہیے یہ سیکھنے میں اس کی زندگی کا بڑا حصہ لگ جاتا ہے۔ محترمہ سیدہ حسینہ لکھتی ہیں کہ ماموں جان کی کل کائنات جامعہ دارالسلام تھی۔ ان کا مسکن جامعہ کی قدیم عمارت کا ایک کمرہ تھا۔ 2-3 دن میں ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے اور کچھ دلداری کی باتیں کرنے کے بعد تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے ماموں سے کہا، تقریباً 50 عورتیں میرے پاس قرآن کا ترجمہ پڑھنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم پڑھانے کی فیس لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو ماموں اپنی خوشی چھپا نہیں سکے۔ فرمایا، ماشاءاللہ اتنا علم آ گیا ہے کہ جواب بھی قرآن کی زبان میں دینے لگی ہو۔ میرے جیٹھ مولانا حافظ سید ندیم الحق عمری مرحوم عین جوانی میں داغے جدائی دے گئے اور اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کی نشانی چھوڑ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن ہمارے ماموں گھر آئے تو فرکیب کی جگہ ماموں نے سفید گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، ماموں کیا بات ہے، آپ نے جوانوں کی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے؟ ماموں نے فرمایا، ہاں، مجھے احساس ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جوانوں کے ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپ دی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے میں جوان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منصور عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلاس میں بالکل سامنے والی بینچ پر بیٹھا میں آپ کا درس سن رہا تھا۔ اس دن قرطاس و قلم کے بغیر تھا۔ مولانا نے خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا، صف اول میں ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ مولانا نے کچھ اس انداز میں تنبیہ فرمائی کہ میری طرح 2 ایک ساتھی بغیر اسلحہ کے تھے، وہ بھی محتاط ہو گئے۔ فراغت کے بعد بھی مادر علمی میں اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی تو دریافت فرماتے، مادر وطن ہی میں ہونا؟ میں اس بات میں جواب دیتا تو کہتے، بھائی ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ دلچسپی کے ساتھ بستی کی خدمت میں لگے ہیں۔ پتگرم کے کتنے ہی افراد یہاں سے تعلیم پا کر گئے، مگر کسی سے اپنی بستی کی خدمت کا وہ کام نہیں ہو سکا جو آپ کر رہے ہیں۔